پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات چیت کی ہے کہ وہ اس وقت جو دشمن ملک کا ایجنڈا ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور بھارت کی باقاعدہ انہیں مدد حاصل. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, ایسے ہوا میں بات تو نہیں کر سکتے, یا یہ مخالفین کے بارے میں جو ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے اسی کا ایک حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے ہاں سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ویسے بھی بیان کر دی جاتی ہیں, لیکن پرائم منسٹر کے منصب پہ جب کوئی وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بات نہیں کرتا عام طور پہ. اب اگر عمران خان صاحب اتنے ڈٹرمن ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو عوام کے سامنے یہ بات بھی ضرور لانی چاہیے کیا واقعی ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے, کیونکہ بڑا ایک سنگین الزام ہے, یہ کسی پہ بھی لگایا جائے تو یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر واقعی آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو آپ عوام کے سامنے لائیں تاکہ عوام کو بھی اس بندے کا صحیح چہرہ پتہ چلے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی پچھلی تقاریر تھیں صرف اسی سے یہ اندازہ لگا لیا گیا یا عکس کر لیا گیا یا کوئی ٹھوس شواہد, کیونکہ ظاہر ہے ایجنسیز ہماری سرگرم ہیں ہر لحاظ سے, اور یہ شخص کسی عام شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے ملک کا. اب دیکھیں اس میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا, اب بھی بات یہی ہے کہ یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے. اب اگر ہمارے کچھ اداروں نے کوئی تحقیقات کی ہیں اور واقعی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو وہ عوام کے سامنے لائے جانے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تقاریر ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نواز شریف نے باتیں کی ہیں اس میں باتوں میں ساری تقریر تو نہیں ایسی ہے, اگر اس پوری تقریر میں کون سی ایسی بات ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو بنیاد بنا کر اب آپ آگے کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوگی, نہ کہ آپ جنرلی ایک بات کہتے ہیں. ہلالی صاحب آپ کے نزدیک کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہم نے چیز محسوس کی کہ انڈیا میں ان کی تقاریر کے کچھ حصوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے, خوش بھی ہوئے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی یہ ہمارے موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈیا کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے یا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی کسی بات کو انڈیا سے فائدہ مل رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ isn't it likely؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے والا ہے؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں, نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے اور کہتے ہیں ہوگا, اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا, شک نہیں پڑتا؟ ایک آدمی جو مسلمانوں کا قاتل ہے آپ اس کو شادی پہ بلاتے ہیں, آپ کے پوتے پہ کی شادی پہ آپ بلاتے ہیں. آپ جاتے ہیں ہندوستان اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ حریت سے مت ملو, جو ہر پرائم منسٹر ملتا ہے, اور آپ اس کو نہیں ملتے ہیں حریت سے کشمیریوں سے. وہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جندال کے ساتھ جو آپ کے خفیہ باتیں ہوتے ہیں مری میں ہوتا ہے یا دلی میں ہوتا ہے یا لندن میں ہوتا ہے, کیا وہ یہ ایک پیور ایکسیڈنٹ ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقع ایکسیڈنٹ ہے, کوئنسیڈنس ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, یہ ٹائمنگ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ویری سوری, ایویڈنس نہیں ہے اب تک کہ انہوں نے کچھ کیا. بالکل میں مانتا ہوں, اور ایویڈنس ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے. ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے, میٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے. ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپریسی کا بھی کوئی میٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں جیسے نواز شریف کہتا تھا بے نظیر کے بارے میں کہ یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس. ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے, مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے. دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا اپنائی جا رہی ہے؟ واقفہ نے حال کی بڑی خبر ہے, اسی حوالے سے میں عمران صاحب سے جان لیتی ہوں. عمران صاحب وہ کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے. وہ دوسرا اٹارنی جنرل برٹن کا کون ہے؟ وہ بھی ایک اور انڈین ہے. وہ اس کے, میں نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہیں, وہ برٹش ہو گئے ہیں, بالکل صحیح ہے, مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے. مگر وہ بھی چھوڑیں,
یہ آپ آ جائیں میسائل. یہ کیا کہہ رہا ہے نواز شریف؟ کیا کہا کل؟ اس نے کہا کہ پاکستان ایک ٹاماہاک میسائل کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا. مطلب کیا ہے آپ کو کہنے کا کہ ہمارے پاس یہ سائنس کی یہ کیپیبلٹی نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے, نہیں تھی, مثال کے طور پہ نہیں تھی. تو کیا ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتا ہے؟ جاپان نہیں کرتا ہے, چین نہیں کرتا ہے. اور اگر ایک اچھا ہتھیار ملا ہے جس سے ہم دشمن کو مار سکتے ہیں, کیوں نہیں کریں ریورس انجینئرنگ؟ یہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ سمرقند جو ہے, کیا نام ہے اس کا, مبارک بند, کیا وہ جو ہے وہ سائنٹسٹ, ہاں مبارک بند جو بھی ہے, اس نے ہاں وہ کہتا ہے یہ بالکل غلط. ہاں ایگزیکٹلی. مگر اگر سچ ہو, سمجھے وہ غلط تھا, ٹھیک ہے, مگر اگر وہ سچ ہو تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بریچ کرتا ہے. بالکل, یہ ایک ڈیتھ پینلٹی ہوتا ہے اس کا. دیکھیں یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے, میری بات آپ مانیں, یہ آدمی ہی از گون نٹس. اس کو اب موقع ملا ہے, کیوں نہیں کورٹس کو کیوں نہیں موو کیا بھائی؟ 2 سال تک تو ادھر تھے, کیوں نہیں موو کیا کورٹس کو اور عدالتوں کو کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے؟ اور اگر یہ الیکشن رگ ہوا ہے, ابھی 25 سیٹس کے نتیجے جو ہیں, پی ٹی آئی نے 20 سے 25 سیٹس ہاری ہے 2500 ووٹ سے. تو اگر فیڈل ہوتا تو یہ بھی ان کو دلا دیتے تو بڑی ٹھیک ٹھاک اکثریت ہوتی. بات اصل یہ ہے کہ یہ آدمی ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. اور معاف کریے, جیسے بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں ملتی ہے, بھاڑ میں جائے, ملک آدھا ہو جائے. یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے. اگر میں if I can't rule, to hell with the country. ٹھیک, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس پہ عمران صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں. یہ آپ نے یہ والی بات جو کیا, یہ فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے وہ حلقوں کی ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں جہاں بہت لیس مارجن ہے ان کا. لیکن عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا, اس سے پہلے کہ ہم چلیں اس طرف, فواد چودھری کا میں نے ذکر کیا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ بھی ہیں. جی وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. السلام علیکم فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, خوش آمدید. جی السلام علیکم. فواد چودھری صاحب, ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں نواز شریف کے مستقبل کے حوالے سے, اور اسپیشلی جو ان کے بارے میں سیریس سٹیٹمنٹ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی تقاریر کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایسا بیانیہ ان کا لگ رہا ہے, یا کوئی ایسے ثبوت بھی ہاتھ لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ سیریس ہے اس ایشو کو لے کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو نیریٹو وہ بیانیہ جو بنا رہے ہیں, وہ پاکستان کی فوج کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور فوج کو ٹارگیٹ کرنا جو ہے وہ, اور باہر جو ہے وہ کس کا یہ مفاد ہے؟ تو یہ مفاد سوائے ہندوستان کے اور تو کسی کا مفاد نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کا بیانیہ اس سے ملتا ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے, وہاں کا جو فارمل میڈیا ہے, وہ کس طرح سے سپورٹ دے رہا ہے مریم نواز اور نواز شریف کے اس بیانیے کو.